الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں اور ان پر کچھ لوگ عمل کر لیتے ہیں اور کچھ اسے درکار دیتے ہیں، یعنی کہ برے خیال آنا، ان کو جھٹک دینا، نماز میں آنا، روزے میں آنا، زکوٰۃ میں آنا، کسی قسم کا بھی برا خیال آتا ہے اور بعض جو ہے اس کو دل میں سمائے رکھتے ہیں اور اس سے آگے جو بات لوٹتے رہتے ہیں، اور بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جھڑک دیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کے دل میں ہر قسم کے خیال آتے ہیں۔ اگر کسی غیر مذہب ملک میں چلا جائے تو وہاں کا کلچر دیکھ کر اس کو وہ خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو دیے بہنیں بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں اور غیر مذہب ملک میں وہ پردہ نہیں کرتی۔ اگر ہمارے بیویوں کا منہ چہرہ ننگا ہو تو پھر بھی سر ڈانپ لیتی ہیں اور یعنی کہ اور جسم سارا لپیٹ لیتی ہیں۔ تو بارے غیر مذہب ملک میں جو یہ اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہوتا، تو وہاں اگر کوئی جوان آدمی، بوڑھا آدمی کوئی بھی چلا جائے تو اس کا جو روح اور خیال ہوتا ہے یا اس کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ منفی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے کلچر سے نکل کر دوسرے کلچر میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یار میں اگر نہ دیتا، یہ مال رکھ لیتا تو میرے اور سال 2 سال گزر جاتے، یار یہ بھوکے تھے، ان کو میں نے پیسے دے دی۔ ایسا خیال جو ہوتا ہے یہ برا خیال ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور بے حیائی، بدفعلی کا خیال دل میں کر لینا، پھر اس کو لذت کرنا کہ یار یہ ہوتا میں یہ کرتا، ایسے کرتا، اسے کرتا، اگر اس پر عمل نہ کرے تو یقیناً اس گناہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور کسی کا حق کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں کھاتا، بچ جاتا ہے، تو اس سے بھی یہ بچ جاتا ہے۔ کوئی عقیدے کے بارے میں برا خیال آ جائے تو بعض ہوتے ہیں کہ درباروں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس مال مویشی، پیسہ، دوسرا تیسرا، اور تیسرا بندہ دیکھ لے تو وہ کہ یار کہ اگر میں بھی ایسے کر لوں تو میں بھی جو ہے نا تو نہیں کرتا، وہ بھی بچ جاتا ہے۔ یہ ایک ہم مثال دے رہے ہیں، ہم یہ کسی کو برا نہیں کہہ رہے۔ تو بعض علماء جو بہت ہی مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی قسم کی باتیں کروں، اسی قسم کی گفتگو کروں، وہ بےہودہ باتیں کر کے مشہور معروف ہو گئے تو میں بھی ایسا کروں، تو یہ گناہ ہے۔ دین کے اندر سب نیکیاں ہیں، اسلام کے اندر سب نیکیاں ہیں، مگر انسان فعل مختار ہے، یہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، طرح طرح کا سوچتا ہے۔ سب سے برا شخص وہ ہوتا ہے اور جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر غیروں کے ساتھ مل جائے، وہ زیادہ مسلمان خطرناک ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ وسوسے آئیں اس کو چاہیے کہ اسی وقت 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ یا اللہ ان وسوسوں، ان گناہوں سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما، تیری ہی توفیق سے میں بچ سکتا ہوں۔ مگر یہ کہنا کوئی حدیث منسوخ ہے، کوئی آیت منسوخ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی حکم آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان کو سرخم تسلیم کرنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ انسان ہے، اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
مگر انسان کو چاہیے کہ اگر ایسے خیال آ جائیں، وسوسے آ جائیں، تو اللہ سے فوری رجوع کرے، اللہ سے فوری 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور سجدے میں گر جائے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف بیان کرنی شروع کر دے۔ یہ ہے بچنے کا طریقہ۔ انسان کے دل میں گناہ، بخل، بخیلی، کسی کا حق کھانا، یہ ایسے بدفعلی کا، شراب کا، جوئے کا، ہر قسم کا خیال انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ کار نہ گزرے، اس کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ فوری اللہ رب العزت سے رجوع کرے، 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھے، اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے کہ یا اللہ، یہ شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے ہیں، حالانکہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام میں داخل ہوں، میرا یہ یقین ہی نہیں ہے، میرا ایمان ہی نہیں ہے کہ میں ایسے گناہ کروں۔ یا اللہ تو مجھے ان گناہوں سے بچا، انشاءاللہ میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ نہ بھولیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہ میرے لیے گائے ذبح کریں، میرے راستے میں خرچ کریں، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے، تو اسی وجہ سے وہ بچ گئے تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا۔ تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کرنی چاہیے، نیک کام میں، برے کام میں نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی گناہ سرد ہو جائے، انسان ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ روز کرے کہ لیے ہی اپنا بنا لے کہ گناہ کروں گا تو میں توبہ کروں گا، گناہ کروں گا تو میں توبہ کروں گا، یہ نہیں ہے۔ اگر انسان سے گناہ سرد ہو جائے، اگر وہ توبہ کر لے، پھر کبھی گناہ نہ کرے، تو یقین کرو کہ وہ اتنا پرہیزگار ہو جاتا ہے، اتنا پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور اتنا اللہ کو وہ شخص پسند ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑا کے توبہ کرے، اور پھر یقین دہانی کرائے کہ یا اللہ میں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا، تو یقین مارو کہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ جو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، نہیں۔ انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، انسان فرشتہ تو نہیں ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے، اس کی دماغ رکھا ہے، سوچ رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، یہ اچھا بھی سوچ سکتا ہے اور برا بھی سوچ سکتا ہے۔ جب برے خیال آئیں تو فوری اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے کہ ایسے خیال آئیں نہ، وسوسے آئیں نہ، ان کو جھڑک دیں۔ جو انسان وسوسوں کو جھڑکتا رہتا ہے نیک کام کرنے میں، اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ان وسوسوں کے آڑے آ جاتا ہے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔